اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ آج قمری اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جو بالاتفاق مورخین کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک یوم پیدائش بھی یہی ہے، لیکن آپ کی ولادت کے دن کے بارے میں زیادہ تحقیقی امر یہ ہے کہ وہ 9 ربیع الاول ہے، جبکہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے۔ بہرحال عام طور پہ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ باتیں سنیں یا پڑھیں۔ اگرچہ دن کو منانا، کوئی بھی دن کسی بھی اہمیت کا حامل ہو، وہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ہی دن تھے جو بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ جس دن کہ آپ کو نبوت عطا کی گئی، جس دن آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی، جس دن مدینہ میں داخل ہوئے، جس دن بدر کے میدان میں تھوڑے مسلمانوں کو بڑے لشکر پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، جس کو خود رب العزت نے یوم الفرقان کہا۔ پھر احد کا دن، جو ایک غم کا دن تھا، بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ پھر احزاب کا دن، غزوہ خندق کا دن، کہ جس دن ایک بڑا لشکر وہ اللہ کی غیبی مدد کے نتیجے میں تتر بتر ہوا اور اپنی جگہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ سارے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، لیکن سیرت کی کتابوں میں آپ کی زندگی کے حالات پڑھتے ہوئے کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ آپ نے 2 ہجری کی 17 رمضان کے بعد آنے والے سالوں میں ہر 17 رمضان کو شہدائے بدر کی شان میں کوئی تقریب منعقد کی ہو، یا اس دن کو یوم بدر کے طور پہ منایا ہو، یا 6 شوال کا دن وہ آپ نے شہدائے احد کے نوحے پڑھے ہوں، یا احزاب کا دن وہ آپ نے بعد میں خاص طور پہ لوگوں کو یاد کرایا ہو۔ یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، سوائے ان 2 دنوں کے کہ جن کو عیدین کے نام سے مقرر کر دیا گیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یا وہ عبادات جو دنوں کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے کے روزے، لیلۃ القدر کی عبادت، حج کے مخصوص ایام، وہ چیزیں مقرر کر دی گئی۔ اس کے علاوہ کسی دن کو منانا کسی خاص انداز میں، وہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ قوموں کی نفسیات اور قوموں کی تاریخ پڑھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک کوئی قوم باعمل ہوتی ہے، متحرک ہوتی ہے، وہ ترقی کے زینے طے کر رہی ہوتی ہے، تو وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا مڑ کر دیکھنے کا کہ فلاں دن ہم نے یہ کیا تھا اور اب اس دن کو اس کی یاد میں کوئی جلسہ منعقد کر لیں۔ انہوں نے تو اور آگے بڑھنا ہوتا ہے،
ان کے کارنامے دنوں کو اہمیت عطا کرتے چلے جاتے ہیں، گزرے ہوئے دنوں کو منانے کا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یہی حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کا تھا کہ آپ کی زندگی کے سارے دن، ہر دن اپنے اندر کوئی کارنامہ رکھتا ہے، جبکہ جب کوئی قوم بے عملی کا شکار ہو جاتی ہے اور زوال میں جا گرتی ہے تو اس کے اپنے دامن عمل میں کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے ایام منا کر ایک طرح کی تسکین حاصل کرتی ہے۔ یہی معاملہ اس وقت امت مسلمہ کا ہو چکا ہے کہ بالکل مسیحیوں کی طرح ایک مسلم کرسمس ہم نے بنا لیا ہے اور اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے۔ بہرحال کیونکہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی باتیں بیان کی جائیں، اور بالاتفاق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے 12 ربیع الاول، اس کے یوم ولادت ہونے میں اختلاف ہے۔ تو یہ طے کیا میں نے آج کہ آپ کا مرض الوفات اور آپ کی وفات کے کچھ حالات قدر تفصیل سے بیان کیے جائیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت اردو میں لکھی گئی معروف سیرت کی کتاب رحمت للعالمین ہے، جس کے مصنف قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری ہیں۔ یہ مستند کتابوں میں ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ تو اس میں آپ کے زندگی کے آخری ایام قدر تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، وہ یہیں سے ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ 11 ہجری وہ سال تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا کرنے کے بعد اپنے بھیجنے والے کی جانب رحلت فرمائی۔ رحلت سے 6 ماہ پہلے سورہ نصر کا نزول ہوا، جس میں اللہ کی مدد کے آنے کا ذکر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحمید و تسبیح اور استغفار کا ذکر تھا۔ آخری رمضان 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، حالانکہ ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کی یہ وجہ بتائی کہ مجھے اپنی موت قریب معلوم ہوتی ہے۔ گیارہ ہجری کے ماہ سفر کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری گویا شروع کر دی تھی۔ ایک روز آپ احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے دعائیں کی۔ واپس آ کر ممبر پر بیٹھ کے فرمایا، لوگوں میں تم سے آگے جانے والا ہوں، تمہاری شہادت دینے والا ہوں۔ پھر رات کو گورستان بقیع میں گئے اور ان کے لیے دعا کی۔ پھر ایک دن مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تم کو اپنی رحمت میں رکھے، تمہاری شکستہ دلی کو دور فرمائے، تم کو رزق دے، تمہاری مدد کرے، تم کو رفت دے، تمہیں با امن و امان رکھے۔ تم کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی کو تمہارا خلیفہ بناتا ہوں اور تم کو اسی سے ڈراتا ہوں، کیونکہ میں نذیر مبین ہوں۔ دیکھنا اللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں میں تکبر اور برتری کو اختیار نہ کرنا۔ 29 سفر دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن آپ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے کہ آپ کو درد سر شروع ہوا اور شدید بخار ہو گیا۔ آپ کی آخری بیماری کے کل دن 13 یا 14 تھے، جن میں سے 11 یوم تک مسجد میں آ کر آپ خود نماز پڑھاتے رہے۔ آخری ہفتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پورا فرمایا تھا۔ باقی امہات المومنین سے اجازت لے لی گئی تھی کہ بیماری کے سبب آپ کو ایک ہی کمرے میں رہنے کی اجازت دی جائے، تو باقی امہات المومنین نے اس کی اجازت دی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کبھی بیمار ہوتے تو یہ دعا پڑھ کے
اپنے آپ پر دم کر لیا کرتے تھے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ لیکن ان دنوں میں وہ کہتی ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے چاہا کہ جسم اطہر پر آپ کے مبارک ہاتھوں کو پھیر دوں، تو آپ نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے معاف کر، مجھ پہ رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ وفات سے 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا کہ آپ نے ایک ٹب میں بیٹھ کر گویا 7 کنوؤں کا پانی منگوا کے وہ اپنے سر پہ ڈالا۔ اس تدبیر سے کچھ سکون ہوا اور طبیعت ہلکی معلوم ہوئی تو مسجد میں تشریف لائے اور کچھ باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا ان یہودیوں، ان نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بعد میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ اس کی پرستش ہوا کرے۔ پھر فرمایا اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے جس نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، ان پر سجدے کرنے لگے۔ دیکھو میں تمہیں اس سے منع کرتا رہا ہوں، دیکھو میں تبلیغ کر چکا، الہی تو اس کا گواہ رہنا، الہی تو اس کا گواہ رہنا۔ پھر نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ممبر پر اجلاس فرمایا۔ ممبر پر یہ آپ کی آخری نشست تھی وفات سے 5 دن پہلے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تم کو انصار کے حق میں وصیت کرتا ہوں، یہ لوگ میرے جسم کے پیرہن اور میرے زادے راہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے واجبات کو پورا کر دیا، اب ان کے حقوق باقی رہ گئے، ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کی قدر کرنا اور لغزش کرنے والوں سے درگزر کرنا۔ پھر فرمایا ایک بندے کے سامنے دنیا و ما فیہا کو پیش کیا گیا مگر اس نے آخرت کو اختیار فرمایا۔ اس امر کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں، ہمارے مال آپ پر نثار ہوں۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا کہ مرض کی شدت بڑھ گئی۔ اس حالت میں آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ لاؤ تمہیں کچھ لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ لیکن اس میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کو لکھنے کے لیے کاغذ قلم یا لکھوانے کے لیے دیا جائے یا نہ، کیونکہ بیماری کی شدت تھی کہ آپ کو اس پریشانی میں نہ ڈالا جائے۔ تو مختصر یہ کہ اس بات کی نوبت نہ آئی۔ اس کے بعد اسی دن 3 وصیتیں فرمائیں۔ نمبر 1 یہود کو عرب سے باہر کر دیا جائے۔ نمبر 2 وفود کی عزت اور مہمانی ہمیشہ اسی طرح کی جائے جیسا کہ معمول نبوی تھا۔ تیسری وصیت کے بارے میں راویوں میں اختلاف ہوا، لیکن زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں کوئی وصیت فرمائی تھی آپ نے۔ اس روز مغرب تک کی سب نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی اور نماز مغرب میں سورہ والمرسلات کی تلاوت فرمائی تھی۔ یہ 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ نماز عشاء کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے کا 3 بار ارادہ فرمایا اور ہر دفعہ جب وضو کے لیے بیٹھے تو بے ہوشی طاری ہوتی رہی۔ آخر فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اس حکم سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ کی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ہفتہ یا اتوار کا دن تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ظہر قائم ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سہارا دیے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ اس کا نقشہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جس جگہ میں اس وقت بیٹھا ہوں میرے دائیں ہاتھ والا جو کنارہ ہے یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ مسجد نبوی میں آپ کے مصلی کی جگہ اور ممبر سے
جو یہ والا کونا بنتا ہے جہاں آپ کا حجرہ تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو، اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ کر نماز میں داخل ہو گئے. تو باقی نماز یہ اس طرح سے ادا کی گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کر رہے تھے، اور باقی لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کی تکبیرات پر نماز ادا کر رہے تھے. بلند آواز سے تکبیر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادا کر رہے تھے، اور خود وہ آپ کی اقتداء میں پڑھ رہے تھے. وفات سے ایک دن پہلے اتوار کے دن سب غلاموں کو آزاد فرما دیا. ان کی تعداد بعض روایات میں 40 بیان ہوئی ہے. گھر میں نقد اس وقت 7 دینار موجود تھے، وہ غرباء کو تقسیم کر دیے. اس دن کی شام کو وہ آخری رات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزاری ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کا تیل ایک پڑوسن سے ادھار منگوایا تھا. آپ کے پاس جو اسلحہ موجود تھا وہ مسلمانوں کو ہبہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی. یہ وہ حالات تھے مالی اعتبار سے کہ جن حالات میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن نماز صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا جو حجرہ عائشہ صدیقہ اور مسجد نبی کے درمیان پڑا ہوا تھا. اس وقت نماز ہو رہی تھی. تھوڑی دیر تک آپ اس پاک نظارے کو دیکھتے رہے. اس نظارہ سے آپ کے چہرے پر رونق آ گئی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شوق اور اضطراب سے یہ حال ہو گیا کہ آپ کی طرف ہی گویا متوجہ ہو جائیں. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ سمجھے کہ آپ کا ارادہ نماز میں آنے کا ہے. وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو. یہی اشارہ سب کی تسکین کا موجب ہوا. پھر آپ نے پردہ چھوڑ دیا اور یہ نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکمل فرمائی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا اس دنیا میں. دن چڑھا تو اپنی بیٹی فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا کو بلایا. ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رو پڑیں، پھر کچھ اور بات کہی تو وہ ہنس پڑیں. ان سے جب بعد میں پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی. لیکن آپ کی وفات کے بعد کسی موقع پر انہوں نے بتا دیا کہ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ اب میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اہل بیت میں سے تم ہی میرے پاس سب سے پہلے پہنچو گی. اسی روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سیدۃ نساء العالمین، دنیا کی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت کی. حضرت فاطمہ نے آپ کی حالت دیکھ کر کہا، آہ کتنا کرب ہے. آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی کرب نہ ہوگا. پھر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، دونوں کو چوما اور ان کے احترام کی وصیت فرمائی. پھر ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو نصیحتیں فرمائیں، اور اسی موقع پر فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی آخری وصیت جو آپ کی اس دنیا میں فرمائی گئی وہ تھی کہ نماز نماز اور وہ کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی آپ کی آخری وصیت تھی، اور اسی رشاد کو آپ کئی بار دہراتے رہے. اب نزع کی حالت طاری ہوئی. اس وقت سرور کائنات کو ام المومنین حضرت عائشہ سہارا دیے ہوئے پسے پشت بیٹھی تھیں، اور پانی کا پیالہ حضور کے سامنے رکھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ مبارک پر پھیر لیتے. چہرہ مبارک کبھی سرخ ہوتا، کبھی زرد پڑ جاتا،
اور آپ زبان سے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں بڑی شدید ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ آپ نے مسواک پر نظر ڈالی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ کو مسواک کی طلب ہے۔ انہوں نے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور آپ کو پکڑا دی وہ مسواک، تو آپ نے مسواک کی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اعلیٰ درجے کی رفاقت یا رفیق اعلیٰ۔ اسی وقت ہاتھ لٹک گیا اور پتلی اوپر کو اٹھ گئی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن وقت چاش تھا کہ جس میں اطہر سے روح انور نے پرواز کیا۔ اس وقت عمر مبارک 63 سال قمری اور 4 دن کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اس حادثہ پر کہا پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول فرمایا اور فردوس میں نزول فرمایا۔ جبریل علیہ السلام کو اس انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا الہی روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دو، الہی مجھے دیدار رسول سے مسرور بنا دے، الہی مجھے اس مصیبت کے ثواب سے تو بے نصیب نہ رکھ اور بروز محشر شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ فرما۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس ہولناک سانحے پر یہ کہا دریغ وہ نبی کہ جس نے فقر کو غنا پر اور مسکینی کو تونگری پر اختیار فرمایا، حیف وہ دین پرور کہ جو امت عاصی کے فکر میں کبھی پوری رات آرام سے نہ سویا، جس نے ہمیشہ بڑے استقامت اور استقلال سے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی، جس نے منہیات کو یعنی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو ذرہ بھر بھی نگاہ التفات سے نہ دیکھا، جس نے بر و احسان کے دروازے ارباب فقر و احتیاط پر کبھی بھی بند نہ کیے، جس کے ضمیر منیر کے دامن پر دشمنوں کی ایذا اور اذیت رسانی کا ذرہ بھر بھی غبار نہ بیٹھا، حیف کہ جس کے موتی جیسے دانت پتھر سے توڑے گئے، جس کی نورانی پیشانی کو زخمی کیا گیا، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یقین نہ آتا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، جس میں اطہر کو دیکھا، پیشانی کو چوما اور پھر زبان سے کہا میرے پدر و مادر آپ پر نثار، اللہ آپ پر دو موتیں وارد نہ کرے گا، یہ ایک موت تھی جو آپ پر لکھی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ پر کوئی موت نہ آئے گی۔ پھر مسجد میں آئے، آپ کی وفات پر آیات کے اعلان کا خطبہ پڑھا، حمد و ثنا کے بعد کہا واضح رہے کہ جو کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ رحلت فرما گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے، کیا اگر وہ فوت یا شہید ہو گیا تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ہاں، جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا مختصر تذکرہ۔ آپ سے محبت اور آپ سے عقیدت کا صحیح اظہار یہ ہے کہ آپ کی کامل اتباع کی جائے، اور اس دنیا کے ساتھ جتنا اور جیسا تعلق آپ نے رکھا ویسا ہی تعلق رکھا جائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت